اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے کسی انسان سے تو اس پر کیسے اور کس طرح سے اس کے لیے دروازے کھولتا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو بہت سی ریسرچ کے بعد اور اسلامی معلومات کے لیے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ الرحمن بن ابراہیم فہری علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری کے مبارک زمانے میں ایک نوجوان گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا۔ اسی بد مستی کے عالم میں اسے سخت بیماری لاحق ہو گئی اور مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ جب کمزوری حد سے بڑھ گئی تو انتہائی رنج و غم کے عالم میں بہت ہی خفیف آواز کے ساتھ اپنے رحیم و کریم پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح التجا کی، اے میرے پروردگار، میرے گناہوں سے درگزر فرما، مجھے اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما، اے میرے مولا، اب میں کبھی بھی گناہ نہ کروں گا۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی، لیکن صحت یابی کے بعد وہ دوبارہ گناہوں میں پڑ گیا اور پہلے سے زیادہ نافرمانی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس پر بیماری مسلط فرما دی اور پھر گڑ گڑانے لگا اور عرض گزار ہوا، اے میرے پروردگار، اس مرتبہ مجھے شفا عطا فرما دے، اب دوبارہ کوئی گناہ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر تندرستی عطا فرمائی، لیکن اس کی آنکھوں پر پھر بھی غفلت کا پردہ پڑا رہا اور گناہ کی طرف مائل ہو کر پہلے سے بھی زیادہ اور زیادہ نافرمان گناہ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر بیماری مبتلا کر دی۔ اس مرتبہ یہ مرض بہت شدید تھا۔ اس نے بڑی نقاہت بھری غمگین آواز میں خدا رحم و رحیم کو پکارا، اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے اس بیماری سے شفا فرما، میرے مولا، میں پھر کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، پھر صحت یاب ہو گیا۔ تندرست ہوتے ہی پھر گناہوں میں مبتلا ہوا، بہت زیادہ نافرمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ اچانک اس کی ملاقات حضرت سیدنا حسن بصری، ایوب سختیانی، مالک بن دینار اور صالح مروی سے ہوئی۔ جب سیدنا حسن بصری نے اس نوجوان کی گناہوں میں ملحق دیکھا تو فرمایا، اے نوجوان، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یہ مت بھول کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، اے ابو سعید، مجھ سے دور رہیے، بے شک میں تو مصیبتوں آفتوں میں ہوں اور دنیا کو خوب ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا بصری نے اپنے رفقا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ کی قسم، بے شک اس نوجوان کی موت قریب ہے، موت کے وقت اسے بہت پریشانی ہوگی، نزا کی سختیاں اس پر تنگ کریں گی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد حضرت سیدنا حسن بصری رفقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس گناہ گار نوجوان کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، اے ابو سعید، میں اسی نوجوان کا بھائی ہوں جسے آپ نے نصیحت فرمائی تھی، میرے بھائی پر موت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اس پر نزا کی کیفیت طاری ہے اور بڑی مشکل میں مبتلا ہے۔ حضرت سیدنا بصری علیہ رحمۃ اللہ نے اپنے رفقا سے فرمایا، آؤ چل کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئے۔ دروازے پر دستک دی تو اس کی بوڑھی ماں نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، حسن۔ آپ کی آواز سن کر بوڑھی ماں نے کہا، اے ابو سعید، آپ جیسے نیک شخص کو کیا چیز میرے بیٹے کے پاس کھینچ لائی، حالانکہ یہ تو ہمیشہ گناہوں کا مرتکب رہا ہے، حرام کاموں میں پڑا رہا ہے۔ فرمایا، محترمہ، آپ مجھے اپنے بیٹے کے پاس آنے کی اجازت دیں، بے شک ہمارا
परवरदिगार गुनाहों को बख्शने वाला, खताओं को मिटाने वाला है। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को बताया कि हसन बसरी दरवाजे पर खड़े हैं, वो अंदर आना चाहते हैं। कहा, ऐ मेरी माँ, हज़रत सैयदना हसन बसरी को तो मेरी इयादत करने के लिए आए हैं या फिर ज़जरो ज़बर करने। बहरहाल आप दरवाज़ा खोल दें। जब हसन अंदर तशरीफ़ लाए तो नौजवान नज़ा की सख्तियों में मुब्तला है। इस पर नाउमीदी और रंजो गम के साए गहरे होते जा रहे हैं। आपने फरमाया, ए नौजवान, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब कर, बेशक वो रहीम और करीम और परवरदिगार तेरे गुनाहों को बख्श देगा। नौजवान ने कहा, अबू सईद, अब वो मेरे गुनाह नहीं बख्शेगा। फरमाया, ए नौजवान, क्या तुम अल्लाह ताला के लिए बुग़्ज़ साबित करना चाहते हो? वो पाक परवरदिगार तो बहुत ज़्यादा करीम और रहीम है, इसकी रहमत से मायूस नहीं होते। कहा, अबू सईद, मैंने रहीम और करीम परवरदिगार की नाफरमानी की तो इसने मुझे बीमारी में मुब्तला कर दिया। मैंने शिफा तलब की, इसने शिफा अता फरमाई। मैंने फिर नाफरमानी की, दोबारा बीमारी में मुब्तला हो गया, फिर गुनाहों से बाज ना आया और फिर मैंने वही काम किया। इस तरह इसने 5 मरतबा किया। बार जब हसन बसरी के कहने पर इसने अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की तो एक गैबी आवाज़ आई, तेरी दुआ मना जात कबूल नहीं। हमने तुझे कई बार आजमाया मगर हर मरतबा तुझे झूठा पाया। नौजवान को ये बात सुनकर हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों से फरमाया, चलो वापस चलते हैं। ये कहकर आप वापस तशरीफ़ ले गए। आपके जाने के बाद इस नौजवान की अपनी वालदा से बात हुई, ऐ मेरी माँ, ये हसन बसरी थे, शायद वो मेरी तरफ से मेरे पाक परवरदिगार से नाउम्मीद हो गए हैं, जबकि मेरे मौला तो गुनाहों को बख्शने वाला और खताओं को माफ़ करने वाला। इस गुनाहगार नौजवान की तौबा कबूल हुई या अल्लाह ताला ने इसके साथ क्या मामला किया, ये मैं आपको कल की वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को